حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جاتے تھے تو معوذات سورتیں پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک مارتے تھے۔ جب آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورتیں پڑھتی تھی اور آپ کا ہاتھ اس سے برکت کی امید پر آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3529۔ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وادی کے نشیبی حصے میں کھڑے ہو کر بڑے جمرے پر کنکریاں ماری، پھر واپس ہوئے۔ قبیلہ خثعم کی خاتون آپ کے پیچھے چل پڑی۔ اس کے پاس ایک بچہ تھا جسے آسیب کی شکایت تھی اور وہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس خاتون نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے اور میرے گھر میں یہی باقی بچا ہے اور اسے آسیب ہے، یہ کلام نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تھوڑا سا پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور کلی کی، پھر یہ مستعمل پانی اسے دے دیا اور فرمایا، کچھ پانی اسے پلا دینا، کچھ اس کے اوپر ڈال دینا اور اس کے لیے اللہ سے شفا کی دعا کرنا۔ ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس عورت سے ملی اور کہا، اس میں تھوڑا سا متبرک پانی مجھے بھی دے دو۔ اس نے کہا، یہ تو اس بیمار کے لیے ہے۔ ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 1 سال بعد اس عورت سے میری ملاقات ہو گئی تو میں نے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، وہ صحت یاب ہو گیا ہے اور ایسا عقل مند ہو گیا ہے جو عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ ان سے بڑھ کر عقل مند ہو گیا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3532۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دھاریوں والے سام کو قتل کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ بینائی ضائع کر دیتا ہے اور حمل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دھاریوں والے سے مراد ایک برا سانپ ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3534۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سانپوں کو قتل کرو اور 2 لکیروں والے سانپ کو اور دم کٹے سانپ کو قتل کر دو کیونکہ یہ بینائی ضائع کر دیتے ہیں اور حمل گرا دیتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3535۔